اس لیے سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف، بڑائی، کبریائی بیان کرتے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، رب العالمین ہے، رب کریم ہے، غفور ہے، سمیع ہے، لطیف ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، الغرض بے شمار صفات کا حامل ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے حمد و ثنا، جو اپنی توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات میں یکتا، منفرد اور بے مثال ہے۔ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کی جائے، جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے، کبریائی بیان کی جائے، کم ہے۔ ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کی ذات کے بعد اس روئے زمین پر ہم امت محمدیہ پر سب سے زیادہ احسانات جس کے ہیں، وہ نبیوں کے سردار، خاتم الانبیاء، محسن انسانیت، قائد اعظم، نبی رحمت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے بے شمار مصائب اور آلام کو برداشت کیا۔ مکی دور کا آپ مطالعہ کریں، سب سے قیمتی دولت توحید ہم تک اللہ کے رسول نے پہنچائی۔ جس کے پاس توحید نہیں، جس کے پاس اللہ کا کلام قرآن مجید نہیں، وہ سب سے محروم انسان ہے۔ تو اس نبی کے ذریعے سے ہم کو دین اسلام ملا ہے، لہذا اللہ کے رسول کے حقوق میں سے ایک بڑا حق یہ بھی ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو ہم اپنی زبان سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو مسلمان مجھ پر ایک بار درود و سلام بھیجے گا، بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ سب سے بڑا بخیل وہ مسلمان ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو، میرا نام لیا جائے اور مجھ پہ درود و سلام نہ بھیجے۔ میرے بھائیو دوستو، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ اس تعلق سے میں سب سے پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہاں کے ذمہ داران حضرات کا اور مسجد ابو بکر صدیق دھورا ٹانڈا کے امام و خطیب فضیلت الشیخ محمد ایوب عمری حفظہ اللہ اور متولی حضرات اور مقامی جمعیت اہل حدیث کے تحت جو پروگرام اصلاحی دعوتی چل رہا ہے، میں سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کا شکرگزار بندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں یہاں کے نوجوان، کمیٹی کے ذمہ داران، کہ جو اصلاح معاشرہ کے تعلق سے یہ دعوتی اور اصلاحی پروگرام منعقد کر رہے ہیں۔ مجھے
اصلاح معاشرہ پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ معاشرہ، لفظ معاشرہ کا ورڈ جو ہے میرے بھائیوں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، معاشرت اختیار کرنے، رہنے سہنے کا نام ہے۔ جہاں 10 آدمی رہتے ہیں، 10 افراد ہیں، 10 گھر ہیں، چھوٹے بڑے ہیں، ہر کوالٹی کے لوگ ہیں، مرد اور خواتین ہیں، جوان اور بوڑھے ہیں، اور آپس میں رہ کر کے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اسی افراد کا نام معاشرہ ہے۔ اور اصلاح معاشرہ کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے سماج میں شرک کا بول بالا ہو جائے، جب ہمارے سماج اور معاشرے سوسائٹی میں بدعات کا رواج ہو جائے، جب ہمارے سماج اور محلے میں رسوم و رواج بام عروج پر ہو، جب ہمارے سماج میں لوگ کھلم کھلا شرک کا ارتکاب کر رہے ہوں، جب ہمارے سماج میں ہمارا نوجوان طبقہ اپنے والدین کی نافرمانیاں کر رہا ہو، جب ہمارے سماج میں ہمارا مسلمان بھائی اپنے علماء کے مقام اور اہمیت کو نہ سمجھ رہا ہو، بڑوں کی عزت نہ کر رہا ہو، چھوٹوں پہ شفقت بڑے لوگ نہ کر رہے ہوں، جب ہمارے سماج میں گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو رہا ہو، جب ہمارے سماج میں اخلاقی بیماریاں جنم لے رہی ہوں، جب ہمارا سماج زمانے جاہلیت کا سماج بن چکا ہو، جہاں پر جھوٹ بولنا فیشن بن گیا ہو، جہاں پر دوسرے مسلمان کو دھوکہ دینا ایک عام بات ہو گئی ہو، جہاں پر وعدہ خلافی ایک مسلمان کا طور امتیاز بن چکا ہو، جہاں پر دوسروں پر ظلم و زیادتی، الزام تراشی، غیبت، چغلخوری، قطع تعلق، جھوٹی گواہی اور جھوٹ بولنا جس سماج اور معاشرے کے اندر یہ ساری برائیاں پائی جا رہی ہیں، امانت میں خیانت، وعدہ خلافی، بہتان بازی، بدگمانی اور کسی کے ٹوہ میں لگنا، لان و تان کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، چھوٹوں کو حقیر سمجھنا اور ریاکاری کا مظاہرہ کرنا، شہرت طلبی، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا اور عہدے کا گھمنڈ، مال و دولت کا گھمنڈ، پراپرٹی کا گھمنڈ، کمزوروں کو ستانا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہ کرنا، والدین کا اپنی اولاد کے درمیان عدل انصاف قائم نہ کرنا، ساس اور بہو کا جھگڑا، نند اور بھابھی کا جھگڑا، عورتوں کا بے حیائی، بے پردگی کا مظاہرہ کرنا، مسلمان مالدار کا شادی بیاہ میں فضول خرچیاں اور ہندوانہ رسم و رواج کو پھیلانا، لڑکیوں کو، بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہ دینا، یہ ساری برائیاں جب کسی سماج اور معاشرے میں پائی جائیں تو فیصلہ کیجئے کہ معاشرے کی اصلاح ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اٹھائیے قرآن مجید اور سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 اٹھائیے، اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا، خطاب کسی غیر مسلم کو نہیں کیا ہے، خطاب اہل ایمان کو کیا ہے، گھر کے جو سرپرست ہیں، جو علماء ہیں، جو بارسوخ ہیں، گھر کے مکھیا ہیں، مسجد کے متولی ہیں، مسجد کے مدرسے کے ناظم و صدر ہیں، یا کسی بھی وبھاگ کے مالک ہیں، جن کے اندر پاور ہے، ان کو اللہ نے حکم دیا ہے، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو،
اے ایمان لانے والو، اے مومنو، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال متعلقین کو، خیش و اقارب کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ، جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں اصلاح معاشرہ کی اہمیت کو واضح کر رہی ہے اور بمانگے دوحل یہ بتلا رہی، یہ پیغام دے رہی ہے کہ قوم کے سرپرستوں، اے قوم کے نوجوانوں، اے قوم کے معمار اور رہنما علماء کرام، اے گھر کے سرپرست اور مکھیا، سوئے ہوئے ہو جاگو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، متعلقین کو، معاشرے اور سماج اور محلے کے برباد لوگوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر۔ دوسری آیت کریمہ جو سورہ بقرہ کی ہے، آیت نمبر 208 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو، یہ شیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ اس آیت کریمہ میں محترم سامعین، میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں، اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، کہیں کے بھی رہنے والے ہو، اپنے آپ کو اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل کرو، اللہ و رسول کے احکام پر عمل کرو۔ یہ نہیں کہ آپ کی منشا کے مطابق، آپ کی چاہت کے مطابق جو شریعت کا حکم آئے وہ بہت اچھا ہے، اور جہاں مزاج کے خلاف، آپ کے خلاف جائے، وہ آپ عمل کرنے کے لیے اس پر تیار نہ ہو۔ گویا کہ ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں، اے مسلمانوں، آدھا تیتر آدھا بٹیر مت بنو، یا تو مکمل طور پر مسلمان ہو جاؤ اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤ، جہاں اللہ و رسول کا فرمان آئے وہاں آمنا صدقنا سمعنا واطعنا، چوں چرا کیلو کال کرو، چاہے آپ کا نقصان ہو جائے کوئی پرواہ نہ کرو۔ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان تم کو گمراہی میں، شیطان تم کو شرک بدعات میں، شیطان تم کو رسوم و رواج میں، شیطان تم کو اخلاقی بیماریوں میں، شیطان تم کو گناہ کبیرہ میں ڈال دے گا، دلدل میں ڈال دے گا، نکل نہیں پاؤ گے۔ اس لیے یہ موضوع بڑا اہم موضوع ہے اور بہت وسیع موضوع ہے۔ میں اشارے اور کنائے میں بات کر کے اختصار کے ساتھ اپنی بات کو رکھوں گا۔ میرے بھائیو دوستو، آج معاشرے کی اصلاح ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ نمبر 1، اس لیے کہ ہمارے سماج میں اس روئے زمین پر سب سے خطرناک، بدبودار، کینسر کی حیثیت رکھنے والی چیز ہے وہ شرک ہے۔ ہمارے ایمان کو ختم کر رہی ہے شرک سے سماج کو، معاشرے کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم غور کریں، اپنے گھروں کا جائزہ لیں، کہیں ہماری مائیں اور بہنیں ڈھونگی باباؤں کے ہاں تو نہیں جا رہی ہیں، کہیں ہمارے بچوں اور بیویوں اور خواتین اور بہوؤں کے گلے میں کہیں تعویذ اور گنڈے تو نہیں لٹک رہے ہیں۔ ہم غور کریں، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ کہیں ہماری مائیں اور بہنیں بیماری سے شفا یابی کے لیے غیر اللہ کے سامنے جا کر کے سجدہ ریز تو نہیں ہو رہی ہیں، کہیں غیر اللہ کی چوکھٹ پہ جا کر کے غیر اللہ سے فریاد تو نہیں کر رہی ہیں۔ شرک سے بچیے، اپنے سماج کو بچائیے۔ اگر جائزہ لیں گے تو بہت سے ایسے اہل حدیث گھرانے ملیں گے، بہت سے ایسے اہل حدیث کے سماج اور محلے ملیں گے جہاں پر اندر گھروں میں شرک آ رہی ہے، شرک موجود ہے۔
کہیں پر بہوؤں کے ذریعے سے، کہیں پر اور دوسرے ذرائع سے، اور ہم مردوں کو فرصت نہیں ہے کہ گھروں کا جائزہ لیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جو شرک کرے گا، جو شرک کا ارتکاب کرے گا، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کرا دے دیا۔ گویا کہ جہنم واجب، جنت حرام، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ نے اور واضح کر دیا شرک کی قباحت کو، اور فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا پاپ اور گناہ ہے۔ اور سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ ہر ایک کی معافی کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ کا، لیکن شرک کی حالت میں اگر کوئی مر گیا تو اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ سورہ انعام ایک بہت مشہور سورہ ہے، اس میں 18 نبیوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ 18 نبیوں کا تذکرہ ہونے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ان 18 نبیوں نے بھی شرک کا ارتکاب کیا تو ہم ان کے اعمال کو برباد کر دیں گے۔ اور سورہ زمر اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب آخری نبی رحمت العالمین کو بھی خطاب کیا اور فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی پاک اگر آپ نے بھی شرک کا ارتکاب کیا تو آپ کا بھی عمل برباد ہو جائے گا۔ لہذا میرے بھائیو، پہلا پیغام یہ ہے کہ اپنے گھروں کا جائزہ لو، اپنے خواتین کا جائزہ لو، اپنے گھروں سے، محلوں سے، سماج سے، سوسائٹی سے، معاشرے سے شرک کا بائیکاٹ کرو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ دوسری چیز اصلاح معاشرہ کے تعلق سے سماج اور معاشرے سے بدعات کا خاتمہ کیجیے۔ طرح طرح کی بدعتیں ایجاد ہو رہی ہیں، کسی کا انتقال ہو جائے، اس کے گھر والے بیچارے رشتہ داروں کو، پاس پڑوس کو کھانا کھلاتے ہیں۔ 12 مہینے میں، ہر مہینے میں بدعت۔ بہت سے اہل حدیث گھرانے ایسے ہیں جن کے یہاں تعلقات بریلویوں سے ہے اور وہ بدعت وہاں سے لے کر کے آ رہے ہیں، یا بہو آئی ہے بریلوی مسلک کی یا بدعقیدہ آئی ہے، وہ آہستہ آہستہ گھروں میں بدعات کا رواج دے رہی ہے اور کسی کو فکر نہیں ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا تھا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے تو وہ چیز قابل رد ہے، مردود ہے۔ بدعات سے نفرت کیجئے میرے بھائیوں، بدعات سے نفرت کیجئے، اپنے گھروں سے، محلوں سے، سوسائٹی سے بدعات کا خاتمہ کیجئے، ورنہ ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اور بدعتی جو بدعت کرتا ہے وہ نیکی سمجھ کر کے کرتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے سماج کے اندر بدعات کو چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدعات کو بدعت سمجھتا ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں حال یہ ہے کہ توحید کا نام شرک اور شرک کا نام لوگوں نے توحید رکھ دیا ہے۔ سنت بدعت ہو گئی ہے اور بدعت سنت ہو گئی ہے۔ سماج کی اصلاح کے لیے تیسری چیز جو ضروری ہے وہ ہندوانہ رسم و رواج کا خاتمہ۔ آج ہم مسلمان ہیں، بہت فخر سے کہتے ہیں، اور اس پر ہم موحد ہیں، توحید والے۔ بات ذرا تلخ ہو جائے گی لیکن گوارا کیجیے گا، ہم مسلمان ہیں پلس ہم توحید والے ہیں، اہل حدیث ہیں، اور ہمارا تعلق دھوڑا ٹانا سے ہے، ضلع بریلی سے ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ شادی بیاہ کو لے لیجئے، شادی بیاہ کو لے لیجئے، ہندوانہ رسم و رواج میں ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ کہیں بیگم ناراض نہ ہو جائے، کہیں بیٹی ناراض نہ ہو جائے، کہیں رشتہ دار ناراض نہ ہو جائیں، ہم رسم و رواج چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کہیں پر شادی بیاہ کے لیے جو سادگی والا مذہب تھا، سادگی کا حکم دیا تھا، نکاح سادگی کے ساتھ کرو بغیر رسم و رواج کے، جس میں نہ بارات کا ہو تصور،
نہ لین دین کا تصور ہو، نہ جہیز اور تلک کا تصور ہو، نہ گیسٹ ہاؤس طے کرنے کا تصور ہو۔ آج آپ دیکھیے میرے بھائیوں، ایک مسلمان، افسوس کی بات ہے، ہمارا سماج کتنا گیا گزرا ہو چکا ہے، کتنا گر چکا ہے، اور زمانے جاہلیت کا دور آ چکا ہے۔ ہم 600 روپے میں، 900 روپے میں ہم باراتیوں کے لیے، کھانا کھانے والوں کے لیے پلیٹ فکس کرتے ہیں، اور شادی بیاہ میں کمکمے گیسٹ ہاؤس کو بک کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر جو منظر ہوتا ہے، اللہ کی قسم کتنی فضول خرچیاں ہو رہی ہیں۔ پلیٹ 600 روپے کا، ایک بچہ، ایک بوڑھا بیمار ہے، لیکن وہ جا رہا ہے ولیمے میں شادی کے نام پر، اور وہاں جا کر پلیٹ اٹھاتا ہے، 1-2 بوٹی لیتا ہے، اور اس کے بعد 600 روپیہ بن جاتا ہے۔ بتائیے، پیسہ جو آ رہا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پیسے کو اڑایا جا رہا ہے، فضول خرچی کیا کے نام پر ہو رہا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مجھے بتائے کوئی۔ اور شادی بیاہ میں آپ دیکھیے، سب سے زیادہ باریک لباس پہنا کر کے، نیم اڑیاں لباس پہنا کر کے کون لے جا رہا ہے شادی میں، گیسٹ ہاؤس میں؟ کوئی غیر مسلم نہیں لے جا رہا ہے، گھر کا مکھیا لے جا رہا ہے، کہیں بھائی بائک پر بٹھا کر لے جا رہا ہے، کہیں باپ لے جا رہا ہے، کہیں گاڑیوں سے لے جا رہا ہے، نیم اڑیاں لباس ہیں، کوہنی بھی کھلی ہوئی ہے، سینہ بھی کھلا ہوا ہے، اور اوپر سے کریم پاؤڈر ہے، اور بیوٹی پارلر سے لیس اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ مرد اور خواتین کا اختلاط ہے، ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اور اس پر افسوس کم ہے۔ مجھے تو افسوس اس بات پر ہے کہ ہماری غیرت کہاں گئی میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ غیرت تو اس وقت ہمیں للکارتی ہے جب ہماری ماں اور بہنیں ہم دیکھ لیں کسی سے بات کرتے ہوئے اجنبی سے، تو ہماری ایمانی غیرت بھڑک اٹھتی ہے۔ اور شادی بیاہ میں، گیسٹ ہاؤس میں مردوں کے ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا کھاتی ہیں ہماری ماں اور بہنیں، اور ذرہ برابر ہماری غیرت بھڑکتی نہیں ہے۔ اور کھلانے والے کون ہوتے ہیں؟ اجنبی نوجوان لڑکے۔ اللہ اکبر، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے ایسے اہل حدیثوں پر۔ تف ہے ایسا اہل حدیث بننے سے، تف ہے۔ بریلویوں میں اور ہمارے میں کیا فرق رہ گیا؟ ہندوؤں میں، غیر مسلموں میں اور ہمارے میں فرق کیا رہ گیا؟ ذرا سوچئے، نیم اڑیاں لباس ہم پہنا رہے ہیں، مخلوط مجلسوں میں ہم لے جا رہے ہیں، فضول خرچیاں ہم کر رہے ہیں، شادی بیاہ کی فضول خرچیاں، رسم و رواج مگنی کی، اور اس کے بعد زیورات۔ آپ پورا تصور کیجئے شادی کا، 1-2 لاکھ میں شادیاں ہونے والی نہیں ہیں۔ شادی ہو رہی ہے لڑکے کی، گھر کا مالک پریشان ہے، سارے گھر والوں کو قیمتی کپڑا دے، اپنے گھر والوں کے لیے انتظام کرے، پھر جہاں لڑکی کی شادی ہو رہی وہاں کرے۔ لڑکیوں کی طرف سے بھی فضول خرچیاں اور لڑکوں کی طرف سے فضول خرچیاں۔ ایسے ایسے ہم نے اللہ کی قسم ولیمے میں دیکھے ہیں، جو نام ہے بہت اچھا، بہت اللہ والے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہنچنے والے بھی اللہ والے ہیں۔ 600 روپے کا پلیٹ ہے، 900 روپے کا پلیٹ ہے، یہ اللہ والوں کے مجلسوں کا حال ہے۔ اور وہاں مخلوط مجلسیں ہیں، مرد اور عورت ایک ساتھ کھا رہے ہیں، کوئی شرم و حیا نہیں، کوئی شرم و حیا نہیں۔ اذا لم تستح فاصنع ما شئت، جب شرم و حیا ڈوب جائے، شرم و حیا کا جنازہ نکل جائے، تو جو چاہو جو کرو، اس کو نیوتا کہتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ رسم و رواج، یہ بارات کا جانا، یہ لین دین اور جہیز و تلک، اور یہ مگنی کے طور پر ایک شادی 2 شادی کے برابر خرچہ، اس کو سماج سے بائیکاٹ کیجئے۔ ایسے ولیمے میں مت جائیے۔ ولیمہ کہتے ہیں سنت ہے، لیکن جہاں خرافات ہو، شادی ہو یہ دھوم دھام سے، اور ولیمے کی دعوت مولانا اسی لیے جائیں گے؟ شادی کرنے والے کو دیکھا جائے کیسا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مالدار طبقہ بائیکاٹ کر دے، اور میں سمجھتا ہوں اگر مساجد کے ائمہ بائیکاٹ کر دیں، کوئی نکاح نہیں پڑھائے گا، کوئی نہیں جائے گا، تو انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح ممکن ہے۔
ورنہ تقریروں سے کوئی فائدہ نہیں. ہم تقریر کریں اور ہم نہ جائیں, دوسرا مولوی چلا جائے. مالداروں نے سماج کو برباد کیا ہے. یہ قیمتی پیسے مولوی کو تنخواہ دینے کے لیے نہیں ہے اور دینی مدارس میں دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے. اگر چندے کے لیے کوئی آ جائے, مولانا حالات بڑے خراب ہیں. آپ جانتے ہیں لاک ڈاؤن ہے, آپ رمضان سے پہلے آ گئے. 10,000 15,000 میں آپ نے مسجد کے امام کو خرید لیا ہے. جو چاہتا حکومت کرتا ہے, اور اس کے بعد معمولی تنخواہ. اتنی مہنگائی ہے میرے بھائی, اتنی مہنگائی ہے. آپ جائیے دوسری قوم بھی دیکھیے ان کے رہبروں کا حال کیا ہے. آج علماء کی بے عزتی ہو رہی ہے, علماء کے ساتھ ہمارا اچھا برتاؤ نہیں ہے, اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں سماج خراب ہو رہا ہے. مالداروں نے خراب کیا ہے. میرے بھائیو دوستو, ہمارے سماج کی اصلاح, معاشرے کی اصلاح اگر چاہتے ہیں تو ہمارے جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں ان کے حرکات و سکنات پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے. خاص طور پر شیطان کا ہتھیار جو ہم نے دے دیا ہے گھروں میں, جس کا نام اس میں گرامی موبائل ہے. موبائل ہم نے ہاتھوں میں دے دیا شیطان کا اوزار, اور ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارا نوجوان لڑکا, اس کے جذبات ہیں. ہماری نوجوان بیٹی, اس کے ہاتھ میں موبائل ہے. موبائل کا استعمال کیسے ہو رہا ہے, لڑکا کیسے کر رہا ہے, لڑکی ہماری پڑھنے جا رہی ہے کالج میں, اس کے تعلقات کیسے ہیں. ہم ذمہ دار ہیں, باپ ہیں, سرپرست ہیں. کبھی ہم کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ لاؤ لڑکے کا, نوجوان لڑکی کا موبائل ہم چیک کر لیں. 12 بجے رات تک, 1 بجے رات تک میسج ہو رہے ہیں. اور آج سماج میں اہل حدیث نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ ننگی تصویریں, گانے, ننگی فلم وغیرہ دیکھا جا رہا ہے. میرے بھائیو, کوئی پرسان حال نہیں. باپ تھکا ہوا باہر سے آ رہا ہے, کھانا کھایا, اس کو پرواہ نہیں ہے کہ لاؤ بچوں کو بلائیں, بچوں کا موبائل چیک کریں. بچی کہاں جا رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. گھر میں 10 افراد ہیں, 10 موبائل. اور فیشن بن گیا ہے 1 سال 1 موبائل, دوسرے کمپنی کا نیا آ گیا, نیا موبائل. آپ کو معلوم ہے 10 ہزار, 15 ہزار, 20 25 30 ہزار, 40 ہزار کا قیمتی موبائل. موبائل کے دیوانے. موبائل کے ذریعے سے عشق و محبت کی باتیں ہو رہی ہیں. موبائل کے ذریعے سے گھروں کو برباد کیا جا رہا ہے. موبائل کے ذریعے سے تعلیم کا جنازہ نکل رہا ہے. اور موبائل نے ماں باپ کی نافرمانیوں پر آمادہ کر دیا. آج لڑکی گھر سے بھاگ رہی ہے, لڑکا کہیں سے لا رہا ہے. کورٹ میرج کا جو سلسلہ چل رہا ہے, باپ دیکھ رہا ہے, آنکھوں سے کچھ نہیں بول رہا ہے, ماں دیکھ رہی ہے. ماں کا بھی بہت کردار خراب ہے میرے بھائیوں گھروں میں. آپ کیا سمجھتے ہیں, ماں کا جائزہ لیجئے. ماں دیکھ رہی ہے, بیٹی فون کر رہی ہے. ماں دیکھ رہی ہے 12 بجے رات میں فون ہو رہا ہے. ماں دیکھ رہی ہے بارجے میں, گلی میں لڑکا لڑکی بات کر رہے ہیں, میسج آ رہے ہیں, لیکن توفیق نہیں ہوتی ہے کہ بولیں, ہمت نہیں ہے. ہمارے گھروں میں ماحول اچھا نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں پر خصوصی نظر رکھیں. اور یاد رکھیے گا, آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے, کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے. اگر ہم موبائل میں لیل لگا کر کے گانے سنیں گے تو کانوں کا زنا ہے, اور ننگی فلم, ننگی تصویریں اور اجنبی عورتوں پہ نگاہ ڈال کر کے ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھیں گے تو آنکھوں کا زنا ہے. اور بٹن دبا کر کے ایپ کھولیں گے تو یہ ہاتھ کا زنا ہے. اور کسی سے رابطے کے لیے ہم قدم بڑھائیں گے تو یہ پیر کا زنا ہے. غلط سوچنا, غلط دیکھنا, غلط سننا, یہ آنکھ کان کا زنا ہے. اور غلط بولنا زبان کا زنا ہے. میرے بھائیوں, میرے نوجوان دوستوں, میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس پر کنٹرول کرو. پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ مجھے جو 6 چیزوں کی ضمانت دے دیں, میں اس کے لیے دنیا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جب بات کرو تو سچ بولو, جب وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو,
امانت میں خیانت نہ کرو، امانت کو ادا کر دو۔ راستے سے گزرو تو اپنی نگاہ کو نیچی کر کے گزرو، نگاہ پست رکھو، غلط نگاہ کسی اجنبی خاتون لڑکی پہ نہ ڈالو، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور کسی کو ناحق ظلماً ایک تھپڑ نہ مارو۔ یہ 6 چیزیں ہیں، 6 چیزوں کی جو ضمانت دے دے میں اس کے لیے دنیا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث صحیح بخاری کی ہے، پیارے رسول نے فرمایا جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، زبان کی اور شرمگاہ کی، دونوں جبڑوں کے بیچ میں زبان اور دونوں ٹانگوں کے بیچ میں شرمگاہ کی ضمانت دے دے کہ میں غلط استعمال نہیں کروں گا، میں اس کے لیے دنیا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ، آپ غور کیجئے، زبان گوشت کا لوتھڑا ہڈی نہیں ہے، اور شرمگاہ بھی گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن دونوں کے دو ناحیے ہیں، خطرناک بھی ہے اور بہت قابل احترام بھی۔ آپ استعمال کیسے کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے۔ آج ہمارے سماج کے اندر ہم اصلاح چاہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے، والدین کے لیے ضروری ہے کہ اولاد کے درمیان انصاف کریں۔ آج بڑے کے ساتھ کچھ اور، چھوٹے بچے کے ساتھ بھیا ہے کچھ اور، بیٹیوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کچھ اور۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عدلوا بین اولادکم، کچھ لاؤ دو عدل انصاف کے ساتھ، 10 روپیہ دینا سب کو دو، کچھ دینا ہے کھانے پینے کی سب کو دو۔ اور نعمان ابن بشیر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے والد آئے اور کہا کہ میں اپنے بچے کو کچھ دینا چاہتا ہوں نعمان کو، اور میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کتنے بچے ہیں؟ سب کو دیے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا میں ایسے ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، میں پیغام دینا چاہتا ہوں، اٹھو میرے بزرگوں، گھر کے مکھیا، سرپرستوں، والدین کی حیثیت سے رہنے والوں، اپنے گھروں میں عدل انصاف قائم کرو، گھروں میں عدل انصاف قائم کرو۔ آپ کی بیٹی بیٹی ہے اور دوسرے کی بیٹی بہو بن کر کے آ جائے تو آپ کی بیٹی نہیں ہے، بہو کے لیے کچھ اور برتاؤ اور اپنی بیٹی کے لیے کچھ اور برتاؤ۔ میں ماں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں جو ساس کی حیثیت سے ہیں، آپ کی بیٹی پر ظلم ہو تو آپ آگ بگولا ہو جائیں، اور بہو پر ظلم ہو تو آپ کچھ نہ ایمان نہ جائے۔ بہوؤں کے ساتھ ساس بہو کا جھگڑا مشہور ہے، کیوں؟ ہر ایک کا دائرہ ہے، دائرے میں رہو، ہر ایک کے حقوق ہیں، حقوق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها۔ لہذا میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ معاشرے کی اصلاح اگر چاہتے ہیں تو عدل و انصاف کیجئے، اولاد کے درمیان لڑکا اور لڑکی میں تمیز نہ کیجئے، اپنی بیٹی اور بہو میں تمیز نہ کیجئے۔ اللہ اس کی توفیق دے۔ آمین۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو چیزیں امانت ہیں ہم امانتوں میں خیانت نہ کریں۔ آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں ہیں، امانت ہیں۔ ہماری اولاد ہمارے پاس امانت ہے۔ اگر ہم نوجوان بچیوں کو بے پردہ بازاروں میں جانے دیں گے، بغیر محرم کے جانے دیں گے، عورتوں کے ذریعے سے گھومیں گی بازار، مینا بازار میں اور بہیڑی میں، بریلی میں، جب چاہیں گی جہاں چاہیں گی، اور کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوگا، تو یہ سمجھ لیجئے میرے بھائیوں کہ کیا ہے، یہ ہمارے پاس اللہ نے امانت دی ہے اولاد، ہم اولاد کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن والدین سے اولاد کے تعلق سے 2 سوال ہوگا۔ ابھی آپ نماز کی اہمیت پر تقریر سن رہے تھے، شیخ کا بہت جامع خطاب تھا۔ آپ دیکھیے، باپ نماز پڑھتا ہے، بیٹی نماز نہیں پڑھ رہی، بیٹا نماز نہیں پڑھتا، بہو نماز پڑھتی ہے، گھر کے سارے لوگ بے نمازی ہیں، اولاد کما رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ صحیح ہو تو اپنے گھر کی عورتوں پہ لگام لگائیے۔ معاملہ کیا ہے، باہر ہم شیر ہیں اور جیسے اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں سلنڈر ہو جاتے ہیں۔ مولانا کیا بتاؤں، وہ بیگم صاحبہ تیار نہیں ہے۔ بیگم صاحبہ کہیں گی تب نماز پڑھیں گے، بیگم صاحبہ کہیں گی تو شادی میں سنت کے مطابق ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ بیگمات نے خواتین اسلام جن کو کہا جاتا، جن کو بناتے ہوا کہا جاتا، اللہ کی قسم انہوں نے سماج کو برباد کیا۔ ان پر تقریر کرانے کی ضرورت ہے۔
محلے محلے خواتین کو سدھاریے. بدعقیدگی یہ رسم و رواج، تھوڑا سا ہے بیٹی کو اور دے دیں، تھوڑا سا یہ دے دیں داماد کو، یہ دے دیں وہ دے دیں، یہی رسم و رواج عورتوں سے چل رہا. اور سماج کو اگر صحیح کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ سود خوری سے بچیے. آج بینکوں کے ایجنٹ ہمارے اور آپ کے پاس طرح طرح کے لالچ دے کر کے یہ کر لو، یہ لون لے لو، یہ فیکٹری لگا لو، یہ کارخانہ لگاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. آج اہل حدیث ہونے کے باوجود میں کہنا چاہتا ہوں اور حق بات کہنی چاہیے، سود خوری کا رواج آپ کے مغربی یو پی میں اور جگہوں کے بنسبت زیادہ ہے. آپ کارخانے دیکھ لیجئے، 1-1 کروڑ کے کارخانے لگے ہوئے ہیں، میل لگے ہوئے ہیں، میل کے جو کارخانے ہیں، یہ کارخانے ویسے نہیں لگے ہیں. کہیں بیوی کے جو زیورات ہیں، یہ زیورات بینکوں میں جمع کر کے لون لیے جا رہے ہیں اور 1-1 کروڑ 50-50 لاکھ کے لا کر کے کارخانے لگ رہے ہیں اور اس کے بعد آمدنی ہو رہی ہے. اب بتائیے کہ کمائی حرام، جو طریقہ ہے وہ بھی حرام. اور قرآن میں تو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اگر سود خوری نہیں چھوڑتا ہے کوئی، سماج کے لوگ نہیں چھوڑتے ہیں سود اور لون کو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ تیار ہو جائیں اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقال ہم سوا. اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی لعنت ہو سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، صرف لینے والے پہ نہیں، دینے والے پر بھی. اور دینے والے پر نہیں، لکھنے والے پر، منشی گیری کرنے والے پر، گواہی دینے والے پر. اور کہا گناہ کبیرہ میں سب برابر ہیں. اتنا خطرناک، اللہ سے جنگ کر رہے ہیں. بتائیے اگر کوئی سودی کاروبار کر رہا ہے، سسٹم سے اپنا کاروبار کر رہا ہے اور کروڑوں کا مالک ہو گیا ہے، بتائیے مدرسے میں چندہ دے گا تو مدرسے میں نتیجہ اچھا نکلے گا؟ مسجد میں امام مسجد میں دے گا تو بتائیے اللہ کے دربار میں قبول ہوگا؟ مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے صحیح مسلم کی، بہت پیاری حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی سفر کی حالت میں ہوتا، بال پراگندہ ہیں، کپڑے گرد آلود ہیں، مسافر ہے. مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی ہے. لیکن مسافر ہے، اللہ کے دربار میں آتا، حاضری دیتا ہے اور دربار الہی میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب میری دعا سن لے. رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو گرا رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ مطعمہ حرامون، اس کا کھانا حرام کمائی کا، وہ مشرب حرامون، اور اس کا پینا حرام کمائی کا. جو کھا رہا ہے بریانی اور جو مرغ مسلح اڑا رہا ہے سب حرام کمائی کا. اور اس کا پینا، جو مشروبات استعمال کر رہا، لسی پیپسی ٹھنڈا، سب حرام کمائی کا. وہ ملبس حرام، جو اسٹینڈرڈ قیمتی کپڑا شادیوں میں پہنا رہا اپنی وائف بچوں کو اولاد کو، وہ بھی حرام کمائے. وغذی بالحرام، اور حرام مال سے اس کی باڈی کی پرورش ہو رہی ہے. فانا استجاب. تو بتائیے ایسا آدمی جس کا کھانا حرام ہو، جس کا پینا حرام کمائی کا ہو اور جس کا لباس حرام کمائی کا ہو اور اس کی پرورش بھی حرام کمائی کی ہو، تو ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ لہذا میرے بھائیو، صحیح بخاری کی حدیث سے پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں پر کہ لوگ حلال و حرام کی تمیز کھو دیں گے، حلال و حرام کی تمیز کھو دیں گے. مال آنا چاہیے چاہے جیسے آئے، حلال ہو یا حرام. آج مسلمانوں کو اپنے مدرسوں کی سے محبت نہیں ہے، آج مسلمانوں کو اپنے علماء سے محبت نہیں ہے، آج مسلمانوں کو اپنے مساجد سے محبت نہیں، دین و سنت سے محبت نہیں. تب کس سے محبت ہے؟ آج مسلمانوں کو مال اور دولت سے محبت ہو گئی. مال کے خاطر اپنے سگے بھائی کو
کہ گردن اڑا رہا ہے، مال کے خاطر اپنے باپ کو مار رہا ہے تاکہ جلدی سے جائیداد میں حصہ مل جائے، وارث بن جائیں، اور مال کی خاطر لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ سماج کی اصلاح چاہتے ہیں تو کسی کی پراپرٹی اور جائیداد پر ناجائز قبضہ نہ کیجیے۔ آج ہمارے سماج جو گندا ہو چکا ہے، ہمارا معاشرہ جو سب سے بربادی کے دہانے پر ہے، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو جیسا پایا، جس کا پایا دبا لیا، دینے کا نام نہیں لے رہا۔ مالدار حضرات غریب پڑوسی کی جائیداد ہڑپ کیے ہوئے، سگا بھائی اپنے کمزور بھائی کے حصے کو ہڑپ کیے ہوئے ہے، کوئی زبردستی پراپرٹی پہ قبضہ کیے ہوئے ہے، کوئی ایک بالش بڑھائے ہوئے ہے۔ ایسے لوگوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، پیارے رسول کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ اے لوگوں، دوسروں پر ناحق ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، ظلم و زیادتی سے، دوسرے کا حق ہڑپ کرنے سے بچاؤ۔ قیامت کے دن یہ ظلم و زیادتی تاریکیاں لائے گا، آپ کے راستے تاریک ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا تھا کہ جس نے کسی بھائی، مسلمان بھائی کی ایک بالش زمین ہڑپ کی ہے، ایک بالش زمین، قیامت کے دن اس کے گلے میں اتنے حصے کا توق ڈالا جائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جتنا ہڑپ کیا ہے اتنے حصے میں اس کو دھنسایا جائے گا، چل دھنستا جا۔ اور یہ سب کس لیے کیا تھا؟ اپنی اولاد کی دنیا بنانے کے لیے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میں پیغام دینا چاہتا ہوں آج کے اس خطاب کے ذریعے سے کہ اللہ کے واسطے اپنی اولاد کی دنیا اور پراپرٹی بنانے کے لیے، اپنی اولاد کی بلڈنگ بنانے کے لیے، اپنی اولاد کا بینک بیلنس زیادہ کرنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد مت کیجیے گا، ورنہ یہ اولاد جس کے لیے آپ رات و دن مر رہے ہیں، یہ اولاد اللہ کی قسم مرنے کے بعد آپ کے کام نہیں آئے گی، مرنے کے بعد آپ کے کام نہیں آئے گی۔ آج ہمارے سماج کے اندر الزام تراشیاں بہت ہو رہی ہیں، معمولی بات پر کردار کشی ہو رہی ہے، معمولی بات پر اگر آپس میں علماء کا انتشار ہو جائے، کسی متولی سے انتشار ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو علماء کی کردار کشی، بزرگوں کی کردار کشی، اور اس کے سارے خدمات اور احسانات پہ پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ الزام تراشیاں مردوں سے زیادہ عورتوں میں، کہیں شادی ہو رہی ہے، رشتہ طے ہو رہا، دوسرے نے جا کے الزام لگا دیا کہ آپ کی بیٹی ایسی ہے، آپ کا بیٹا ایسا ہے۔ یہ الزام تراشیاں، بہتان بازیاں، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور سماج جو ہے ایک دم بربادی کے دہانے پر ہے۔ آپ دیکھیے گھروں میں یہ چیزیں موجود ہیں، شادی بیاہ کو کینسل کرا دیا جاتا ہے اور داغ اور دھبا لگا دیا جاتا ہے الزام تراشی کا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ بڑی اہم حدیث، پیاری آیت ہے۔ کیا فرمایا؟ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مومنہ عورتوں پہ الزام تراشی کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے الزام تراشی کرنے والے مرد ہوں یا عورت، بوڑھے ہوں یا جوان، کوئی بھی ہو، دنیا اور آخرت میں ملعون ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ان کو دور کیے ہوئے۔ ملعون کا معنی سمجھتے ہیں؟ اللہ کی نظروں میں گئے، اب کسی کام کے نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے آخرت میں۔ اس لیے اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھائیے۔ اگر آپ سماج اور معاشرہ صحیح کرنا چاہتے ہیں میرے بھائیو بزرگوں، تو اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھائیے کہ زبان پہ لگام رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جسم کے سارے اعضاء زبان سے پناہ مانگتے ہیں، صبح ہوتی کہتے ہیں زبان تو صحیح رہا، اگر تو صحیح رہے گی تو ہم بھی صحیح رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ آپ گالی دے کر کے دیکھیے، آج ہمارے سماج میں معمولی بات پر گالیاں ہو رہی ہیں۔ حاجی ہیں، نمازی ہیں، پہلی سب میں موجود ہیں، معمولی باتوں پر تیری ماں تیری بہن ایسی تیسی ویسی جیسی کرتے ہیں، زبانوں پر کوئی لگام نہیں۔ ابھی تک عزت تھی، معمولی بات سے ناراض ہو گئے، عزت سب داغ میں لگ جاتی ہے، دھبے لگ جاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں،
اور حدیث میں آتا ہے سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور و نافرمانی کا کام ہے اور ناحق قتل کرنا کفر کا کام ہے۔ اور حدیث میں پیارے نبی نے یہاں تک فرمایا، حدیث ہے صحیح مسلم کی، کہ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکا لڑکی اولاد اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عہد رسالت میں تصور ہی نہیں تھا اپنے والدین کو گالی دینا، اور آج لڑکے کو ٹوکا جاتا ہے کہ بیٹے نہیں جانا ہے باہر، بیٹے موبائل نہیں استعمال کرنا ہے، بیٹے مغرب سے پہلے گھر آ جانا ہے، بیٹا نافرمانی کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے بیٹے نوجوان بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے، بیوی کی محبت میں اتنا دیوانہ ہو جاتا، فریفتہ ہو جاتا ہے کہ ماں بوڑھی ماں کو بھول جاتا ہے اور کہتا ابا اماں آپ بات بات پہ ہم کو روکتے ہیں ٹوکتے ہیں، اب ہمارا چولہا الگ آپ کا چولہا۔ ایسی بوڑھی ماں جو جسم کانپتا تھر تھراتا ہے، 60 سال کی 65 سال کی ہو چکی ہے، بوڑھی ماں اور بوڑھا باپ بیچارہ روٹی سیک رہے ہیں بنا رہے ہیں، اور نوجوان لڑکا آرام کی زندگی گزار رہا ہے، اور بہو کہتی ہے کہ ہم ساس کے ساتھ سسر کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں، شہر میں رہیں گے، جب گھر الگ کرو گے تب ہم آئیں گے میکے سے، ورنہ آپ اپنا راستہ لیجیے۔ اور یہ نادار، یہ نافرمان شوہر کی حیثیت سے اپنے والدین کا نافرمان لڑکا بیوی کی بات مان لیتا ہے اور ماں اور باپ کی بات ٹھکرا دیتا ہے، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ ماں کا مقام باپ کے مقابل میں 3 گنا ہے۔ باپ جو ہے یہ جنت ہے، یہ جنت کا دروازہ ہے تو ماں جنت ہے، اگر دروازہ نہیں کھلے گا تو اللہ کی قسم گھر میں داخل نہیں ہو سکتے ہو جنت میں، اور جب تک ماں کی اطاعت نہیں کرو گے، خدمت نہیں کرو گے، جنت میں نہیں جا سکتے ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ ماں کا مقام 3 گنا ہے۔ وجہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ 9 مہینے تک ماں نے ہم کو اور آپ کو پیٹ میں رکھا، 9 مہینے تک، سوچئے تصور کیجئے، حمل کی مدت 8-9 مہینے تک رکھا، لیٹنا چلنا پھرنا سب مشکل تھا، لیکن ہمارا خیال کیا تاکہ جنین کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، 9 مہینے تک اس میں باپ شامل نہیں، یہ ماں کا پہلا حق۔ اور درد ذہ ڈیلیوری کی تکلیف کو، پیدائش کی تکلیف کو، درد ذہ کو، موت اور حیات کا مسئلہ تھا، تنے تنہا ماں نے برداشت کیا، باپ شامل نہیں ہے، ماں کا دوسرا حق۔ آپ تصور تو کیجئے، ہمارے وہ نوجوان تصور کریں جو معمولی بات پر والدین کو برا بھلا کہتے ہیں، ماں کو گالیاں دیتے ہیں، ماں کو تھپڑ مارتے ہیں اور ماں سے زبان درازی کرتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ 9 مہینے تک ماں نے پیٹ میں رکھا ہے، آپ 1 گھنٹہ بھی ماں کو پیٹ پر لاد کر اسپتال لے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہاں بیٹی سسرال میں ہے تب بھی خبر ملے گی ابا اماں بیمار ہے، اللہ کی قسم رات بھر بیٹھی رہے گی بیٹی، اس لیے بیٹیاں گھر کی رحمت ہیں، رات بھر پیشاب پاخانہ دوا علاج سب کچھ کریں گی، آنکھوں میں آنکھیں لگا کے بیٹھی رہے گی، آنکھوں میں آنسو رہیں گے بیٹی کے، لیکن بیٹا بہت ہوگا دوا لا کر کے کمرہ بند کر کے سو جائے گا، ماں چاہے کرا ہے چاہے جو کچھ ہو۔ اور ماں کا تیسرا حق علماء نے بیان کیا ہے کہ مدت رضاعت 2 سال ہے، 2 سال تک ماں نے ہم کو اپنا خون دودھ کی شکل میں پلایا ہے، کتنا کنٹل پلایا ہوگا کسی کو احساس نہیں۔ جس عورت کو دودھ نہیں ہوتا ہے ہفتے میں 2 ڈبہ دودھ کا لا کر کے دیا جاتا ہے اور پوری تنخواہ چلی جاتی ہے۔ ٹائم ہوگا بتا دیجیے گا۔ اچھا میرے بھائیو، اصلاح معاشرہ یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، باتیں بہت ہیں، ہمارے سماج میں دھوکہ دھڑی بہت ہے، چاول دکھایا کچھ اور کوالٹی کا دیا جا رہا ہے کچھ اور، دودھ دیا جا رہا ہے 1-2 دن اچھا اور اس کے بعد پھر ملاوٹ، دوائیں دی جا رہی ہیں دکھایا جا رہا ہے کچھ اور اس کے بعد ڈپلیکیٹ، دکانوں پہ جائیے ایکسپائر ڈیٹ ہے، اس کے بعد جانتے ہیں یہ تو جاہل ہے بوڑھا یہ کیا سمجھے گا، اس کو سپلائی کر دیا جاتا ہے، ہر چیز میں فراڈ، اور جو جتنے فراڈ کرے اتنے ہی اس کو ہوشیار مانا جاتا ہے۔ اور فخریہ لوگ مجلسوں میں بیان کرتے ہیں کہ آج تو ہم نے اتنا چونا لگا دیا، اتنی ٹوپی پہنا دی،
پیارے نبی نے فرمایا تھا من غشنا فلیس منا، جو کسی مسلمان کو دھوکہ دے اس کا تعلق ہم سے نہیں۔ آج ہمارے سماج کے اندر جہاں اور بہت سی برائیاں ہیں میرے بھائیوں، وہاں پڑوسی کو تکلیف دینا بھی ہے۔ پڑوسی کو تکلیف دینا، معمولی باتوں پر رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لینا، سال ہا سال گفتگو نہیں، مولانا ہیں سگے بھائی سے نہیں بول رہے ہیں، متولی ہیں امام صاحب سے نہیں بول رہے ہیں، بیوی ہے شوہر سے نہیں بول رہی ہے، شوہر ہے بیوی سے نہیں بول رہا، ساس ہے بہو سے نہیں بول رہی ہے، بہو ہے ساس سے نہیں بول رہی، حالانکہ سب حج بھی کر چکے ہیں، عمرہ بھی کر چکے ہیں، پہلے سب میں رہنے والے بھی، لیکن سماج اور معاشرے کا کیا حال ہے ذرا گہرائی سے جائزہ لیجئے، بات تلخ ہو جائے گی میرے بھائیوں۔ قطع تعلق ہمارے سماج کے اندر پایا جا رہا ہے اور ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ پیارے رسول نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کے حدیث ہے، لا يدخل جنت قاطع رحم، معمولی بات ہو جائے 3 دن تک انشار جائز ہے، قطع تعلق کرنے والا جنت میں اول وقت میں داخل نہیں ہوگا۔ لہذا رشتہ داری کو نبھائیے، کوئی بات ہو جائے سلام کلام رہنا چاہیے، دل میں کوئی بات نہیں رکھنی چاہیے، انسان ہیں، چند روز کی زندگی ہے۔ اور میں جو پیغام آخری دینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ دنیا فانی ہے، اگر آپ کی ذات دوسروں کے لیے مفید ہے تو بہتر سمجھیے، اگر آپ کی ذات سے کسی کو ٹھیس اور تکلیف پہنچ رہی ہے تو اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اگر آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو معافی مانگ لیجیے، موت کا کچھ پتہ نہیں کس گھڑی آ جائے اور آپ کی زندگی کا بلبلہ بجھ جائے، معافی مانگیے، اور معافی مانگنے میں شرمانا نہیں چاہیے، اور سلام میں آگے بڑھیے۔ پیارے نبی نے فرمایا خیر ما من یبدأ بالسلام، اگر کوئی نا اتفاقی ہو جائے 3 دن تک آپ غصہ رکھ سکتے ہیں، بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہلے کرے۔ تو قطع تعلق ختم کیجئے، صلہ رحمی کا رواج دیجئے، رشتہ داروں کو بلائیے اور پڑوسی کو تکلیف نہ دیجئے۔ یہی بات بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول کی حدیث سے، بخاری کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تھا، 3 مرتبہ قسم کھا کے فرمایا تھا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، مومن نہیں، مومن نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ مسلمان جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی مطمئن نہ ہو۔ اگر ہماری ذات سے ہمارے پڑوسی بھائی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو آپ کامل مومن نہیں، لہٰذا اگر آپ نے ستایا ہے کسی کو تو معافی مانگیے۔ اور دوسرا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کا حق چھینا ہے تو اللہ کے واسطے مرنے سے پہلے جتنا جلد ہو سکے آپ اس کے حق کو واپس کریں، جائیداد، پراپرٹی جو بھی قبضہ کیا ہے، آپ اللہ کے واسطے اپنے غصے کو ٹھنڈا کیجئے اور آپ دیجئے اپنے پڑوسی کو۔ اگر بھائی کا ہڑپ کیا بھائی کو دیجئے، ورنہ قیامت کے دن آپ کی ساری نیکیاں مظلوم لے لے گا اور ظالم آپ ہوں گے اور آپ کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں ہم سب کو مل کر کے اصلاح معاشرہ کے تعلق سے جو گفتگو ہوئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین اس پیغام کے ذریعے سے، اس خطاب کے ذریعے سے یہاں کے سماج کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جن برائیوں کا تذکرہ کیا گیا ان برائیوں کو سماج اور معاشرے سے دور کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہماری ذات سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو اللہ ہمیں اپنے مظلوم بھائی سے معافی مانگنے کی توفیق دے۔ اگر ہم نے کسی کا حق ہڑپ کیا ہے تو اللہ ہمیں دوسرے کا حق واپس کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں گناہ کبیرہ سے بچائے، اللہ ہمیں شرک سے بچائے، بدعات سے بچائے، رسوم و رواج سے بچائے اور ایک دوسرے کی حق تلفی کرنے سے بچائے۔ اللہ دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ جن بھائیوں نے یہ دعوتی پروگرام کا سلسلہ جاری رکھا اللہ ان کے خدمات کو قبول فرما۔ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما۔ جو لوگ یہاں گھروں سے سن رہے ہیں اللہ ان کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ برابر جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس سے پیغام کے ذریعے سے، اس مقامی جمعیت کے دعوتی پروگرام کے ذریعے سے اللہ سماج اور معاشرے کی اصلاح فرما۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان اور توحید پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خالص توحید پر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔